بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ کورس نمبر 3 صفحہ 10 اشارہ A 10A سورۃ البقرہ آیات 70 اور 71۔ ہم لوگوں نے پچھلے کورس میں سورہ فاتحہ اور بقرہ کے 5 صفحے سیکھے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا ذکر کیا اور یہ بھی بتایا کہ ہدایت متقین کو ملے گی، کافرین کو نہیں، منافقین کو نہیں۔ اس کے بعد اللہ نے قرآن کی دعوت پیش کی، چیلنج بھی پیش کیا، اور آدم علیہ السلام کا ذکر بھی کیا جو پہلے انسان تھے، اور وہ پہلے انسان اس معنوں میں بھی تھے کہ جن کو ہدایت دی گئی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 12 صفحات تک تقریباً بنی اسرائیل کا ذکر کیا جنہوں نے ہدایت کی قدر نہیں کی۔ تو ہم اس کورس میں یعنی کورس نمبر 3 میں یہ 5 صفحات پڑھ رہے ہیں، 6 7 8 9 10۔ تو چھٹے صفحات کے اشارات تھے ہدایت اور نتیجہ بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو اس دن سے ڈرو، یا ہدایت بنی اسرائیل کو نیک کام اس دن کے لیے۔ اس کے بعد ہے فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچڑا اور توبہ، دکھاؤ اللہ کو، یا فرعون 40، بچڑا اور اللہ کو دکھاؤ۔ چلیے 2 پیجز کا اعادہ کیجئے، پڑھائیے ایک دوسرے کو۔ علم۔ اس کے بعد ہے بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ اور سزا۔ بستی، پانی، کھانا، سزا۔ اور اس کے بعد ہے عام قاعدہ، طور کا وعدہ، ہفتے کے مجرم، بقرہ کا قصہ، یا قاعدہ وعدہ ہفتہ بقرہ۔ بستی، پانی، کھانا، سزا، قاعدہ وعدہ ہفتہ بقرہ۔ یہ 2 صفحات تو کھٹ کھٹ یاد ہونا چاہیے آپ کو۔ چلیے اس کو علم کیجئے، سکھائیے۔ اب ہم 10ویں صفحے میں ہیں۔ 10ویں میں جو اشارات ہیں، تیسرا سوال، کون قاتل، سخت دل، کلام تبدیل، اور اس کا بھی اگر ہم کی ورڈز لے لیں تو سوال، قاتل، دل، تبدیل۔ سوال قاتل بھی اس میں کانٹیکس میں ہے تو آپ جڑا سکتے ہیں، سوال قاتل، دل، تبدیل، رائٹ، لام 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 پہ ختم ہو رہا ہے، سوال قاتل، دل، تبدیل، علم۔ تو ہم لیتے ہیں تعارف پہلے اشارے کا، جس میں تیسرا سوال ہے۔ بقرہ کا قصہ جاری ہے جو پچھلے آیتوں میں شروع ہوا تھا۔ بنی اسرائیل گائے کے بارے میں پہلے 2 سوال کر چکے ہیں، یہاں پر تیسرا سوال آ رہا ہے، اور اس کے جو اسباق ہیں وہ یہ ہیں کہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مسلسل برا سلوک کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے سوالوں کا جواب دیتا رہا، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے شرطیں بھی بڑھاتا گیا۔ بنی اسرائیل اللہ کے احکام پر فوری عمل نہیں کرتے تھے، بلکہ نہ کرنے کے ہیلے بہانے کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی حرکتوں سے بچائے۔ نئے الفاظ اس میں 1061، تو اوسط جو ہے تقریباً وہی 2 کے قریب بنتا ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں لفظی و فقری ترجمہ اور اس کی شرح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ۔ انہوں نے کہا دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ کھول کر بیان کرے ہمارے لیے کہ کیسی ہو وہ گائے۔ بے شک گائیں مشتبہ ہو گئی ہیں ہم پر، اور بے شک ہم اگر اللہ نے چاہا تو ضرور ہدایت پالیں گے، یا ہدایت پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ قالو، انہوں نے کہا یعنی بنی اسرائیل نے، ادع لنا، دعا کریں ہمارے لیے، یہ تیسری بار کہہ رہے ہیں، ربک، اپنے رب سے، یبین، وہ کھول کر بیان کر دے، یعنی واضح کرے، کھول کر بیان کرے، لنا، ہمارے لیے، ما، کیسی، ہیا، وہ، کیسی ہو وہ، بتائے ہمارے لیے کہ وہ کیسی ہو۔ ان البقرہ، بے شک گائیں، تشابہ، مشتبہ ہو گئی ہیں، ایک جیسی ہو گئی ہیں، علینا، ہم پر۔ تو یہاں پر تشابہ اور بقرہ جو ہے نئے الفاظ ہیں، تو اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ ترجمہ کیجئے۔ انا، بے شک، البقرہ، گائیں، تشابہ، مشتبہ ہو گئی ہیں، علینا، ہم پر، یعنی ساری ایک ہی جیسی لگ رہی ہیں۔ ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک گائیں مشتبہ ہو گئی ہیں ہم پر۔ علم۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم، انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، اگر چاہا اللہ نے، لمحتدون، لا یعنی ضرور، محتدون، ہدایت پانے والے۔
یعنی اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ہدایت پا لیں گے، ہم ضرور ہدایت پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ تو اس میں کیا میسج ہے؟ انہوں نے پھر تیسری بار پوچھا، بدتمیزی سے وہی بات کہی کہ تیرے رب سے پوچھ، ادع لنا ربک۔ بار بار مطالبہ کرنے میں بھی انہیں کوئی شرم نہیں تھی، گویا موسیٰ علیہ السلام رسول نہیں بلکہ ان کے خادم ہوں۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے کیا پوچھا، یبین لنا ما ہی، کہ واضح کرے کہ ہمارے لیے کہ وہ کیسی ہو۔ گویا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اب تک کی بتائی ہوئی باتیں ان کے لیے واضح نہیں تھی، کنفیوژن تھا، ایسا کہ جیسے کوئی وہ کسی اور زبان میں بات کر رہے ہوں۔ ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک گائیں مشتبہ ہو گئی ہیں، ایک جیسی ہو گئی ہیں ہم پر، یہ پوچھ رہے ہیں وہ لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کسی بھی گائے کے لیے کہا تھا، اس کے بعد بھی ان کے پاس یہ بے تکا عذر تھا، اور انہیں اس قسم کے بیکار بہانے تراشنے میں کسی بھی قسم کی شرم محسوس نہیں ہوتی تھی۔ گویا اللہ اور اس کے رسول جانتے نہیں ہیں کہ بندوں کو کس طرح حکم دیا جائے۔ البتہ آگے انہوں نے کہا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، کہ ذرا انہیں احساس ہوا کہ ہم بہت زیادہ بد اخلاقی کر رہے ہیں، تو تیسرے مرتبہ انہوں نے کہا اِنَّا، بے شک، اور انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، اور لا، ضرور۔ تو اس طرح باتوں کا اضافہ کیا کہ ہم ہدایت پا لیں گے۔ چلیے ترجمہ کیجئے۔ قالو، انہوں نے کہا ادعو لنا، دعا کریں ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یبین، کہ وہ کھول کر بیان کرے، لنا، ہمارے لیے، ما ہی، کہ کیسی ہو وہ گائے، کیسی ہو وہ۔ ان البقرہ، بے شک گائیں، تشابہ، مشتبہ ہو گئی ہیں، علینا، ہم پر۔ چلیے علم۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم، انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، اگر چاہا اللہ نے، لمہتدون، تو ضرور ہدایت پا لیں گے۔ علم۔ اگلی آیت لیتے ہیں۔ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ اس نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے لا، نہ ہو، ذلول، کام میں لی جانے والی، تثیر الارض، جو زمین کو جوتتی ہو، پلاونگ دا لینڈ۔ اوکے، تو اس کی ذرا پریکٹس کرتے ہیں ہم۔ ترجمہ کیجئے۔ لا ذلول، نہ ہو کام میں لی جانے والی، تثیر الارض، جو زمین کو جوتتی ہو، لا ذلول، نہ ہو کام میں لی جانے والی، تثیر الارض، جو زمین کو جوتتی ہو۔ علم۔ ولا تسقی الحرث، سقا سے جو ہے نا، سقا یعنی پلایا، تسقی پلاتی ہے، ہوا یسقی ہی تسقی، جو پانی دیتی ہو، الحرث، کھیتی کو۔ ٹھیک ہے، اس کی بھی پریکٹس کرتے ہیں۔ ولا تسقی، اور نہ پانی دیتی ہو، الحرث، کھیتی کو، ولا تسقی الحرث، اور نہ پانی دیتی ہو کھیتی کو۔ علم۔ مسلمۃ، عیب سے صحیح سالم ہو، یعنی کوئی عیب نہ ہو اس کے اندر، صحیح سالم ہو، لا شیۃ فیہا، نہ ہو کوئی داغ دھبا اس میں۔ تو اس کی بھی پریکٹس کرتے ہیں، جیسے ہم اردو میں مشہور ہے مرغ مسلم، سالڈ مرغہ، تو مسلمتن، عیب سے صحیح وہ سالم ہو، لا شیۃ فیہا، نہ ہو کوئی داغ دھبا اس میں۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، عیب سے صحیح سالم ہو، نہ ہو کوئی داغ دھبا اس میں۔ علم۔ قالو، وہ بولے، الآن، اب، جئتا، یہ تو آپ جانتے ہیں، جئتا، تم آئے، بالحق، حق کے ساتھ، جئتا بالحق، تم لائے ٹھیک کے ساتھ، جئتا بھی یعنی لائے، جئتا آپ آئے، جئتا بھی آپ لائے، تو جئتا بالحق، تم لائے ٹھیک بات، اب لائے آپ ٹھیک بات۔ فذبحوها، ف یعنی پھر، ذبحو، انہوں نے ذبح کیا، ہا، اس کو یعنی بقرہ کو، وما کادو یفعلون، اور وہ لگتے نہ تھے کہ ذبح کریں، یعنی وہ کریں، وما کادو، اور نہیں تھے قریب، نہیں تھے قریب، یفعلون کرنے کے، نہیں تھے وہ قریب کرنے کے، یعنی لگتے نہیں تھے کہ وہ کریں گے۔
اب ہم لیتے ہیں اس میں جو اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے اس کے بارے میں مختصر شرح۔ اللہ تعالیٰ کی بردباری دیکھیے کہ اس بار اللہ نے 4 باتیں بیان فرمائی ہیں۔ وہ گائے سدھی ہوئی نہ ہو، یعنی زمین جوتتی نہ ہو، کام میں لی جانے والی نہ ہو، کھیت کو پانی نہ دیتی ہو، کام کرنے کی وجہ سے اس میں کوئی عیب نہ ہو، مثلا اس کے کھر گھسے ہوئے نہ ہو، یا وہ ہل وغیرہ رکھنے سے اس کی گردن موٹی نہ ہو، یعنی کوئی عیب نہ ہو اس کے اندر، اور اس کے زرد رنگ میں کوئی دھبا داغ نہ ہو۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے اس کام کو اور مشکل کر دیا، ایک طرح سے سزا کے طور پر۔ اگر وہ پہلی ہی مرتبہ میں اللہ کا حکم سن لیتے تو کسی بھی گائے کو ذبح کرنے پر حکم کی تعمیل ہو جاتی، لیکن ان کے سوالات کی وجہ سے یہ کام مشکل تر ہو گیا۔ اب انہیں ایسی گائے تلاش کرنا پڑا جس میں 3 شرطیں اس کے رنگ کی ہوں اور یہ 4 صفات بھی ہوں۔ اس لیے دین کے معاملے میں غیر ضروری سوالات نہیں کرنا چاہیے۔ آخری میں انہوں نے کہا کہ قالوا الآن جئت بالحق، یعنی اب تم لائے ٹھیک بات۔ یہ بھی بدتمیزی تھی ان کی، گویا اب تک موسیٰ علیہ السلام یا تو جھوٹ بول رہے تھے یا مذاق کر رہے تھے۔ آپ یاد رکھیے پہلے کیسے شروع کیا تھا انہوں نے، اتتخذونا ہزوا، یعنی کہ مذاق بنا لیا آپ نے ہمیں۔ وما کادوا یفعلون، وہ نہیں قریب تھے کرنے کے، یعنی وہ لگتے نہیں تھے کہ وہ ذبح کریں، یعنی وہ کام کرنے والے لگتے نہ تھے۔ اس سے ان کی اس کام میں دلچسپی کا نہ ہونا ظاہر ہے۔ اس سورت کا نام البقرہ ہے۔ اس نام کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مختلف احکامات دیے ہیں کہ ایک سچے خلیفہ کو کیسا ہونا چاہیے، کہ زمین میں خلیفہ بنایا جا رہا نا انسان کو، تو ایک انسان سچا خلیفہ کس طرح بن سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس سورت کے نام کے ساتھ ہی ہمیں یہ قصہ یاد آ جانا چاہیے، اور یہ بھی یاد آ جانا چاہیے کہ ہمیں بنی اسرائیل کی طرح بری عادتوں سے دور رہنا ہے، جیسے احکام الہی پر عمل نہ کرنا، ان میں کمی زیادتی کرنا، یا ان کو نظر انداز کرنا، یا احکام آنے کے بعد بیکار قسم کے بہانے بنا کر اس کی من چاہی تشریح کر کے ان پر عمل کرنے میں کوتاہی کرنا وغیرہ۔ بس جو کام آیا اس پر فوری عمل کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے فرائض مقرر کر دیے، بس تم انہیں ضائع مت کرو، اور حدیں قائم کر دی ہیں، سو تم ان سے آگے نہ بڑھو، اور کچھ چیزیں حرام کی ہیں تو ان کے قریب مت جاؤ، اور کچھ چیزوں سے خاموشی اختیار کی تم پر رحم کرتے ہوئے، نہ کہ بھول کر، لہٰذا تم ان کے پیچھے مت پڑو۔ چلیے ترجمہ کیجئے۔ قالا، اس نے کہا، انہو یقول، بے شک وہ فرماتا ہے، انہا بقرتن، کہ وہ گائے ہیں، لا ذلول، نہ ہو کام میں لی جانے والی، تثیر الارض، تو زمین کو جوتتی ہو، ولا تسقی الحرث، اور نہ پانی دیتی ہو کھیتی کو، علم، مسلمۃ، عیب سے صحیح سالم ہو، لا شیۃ فیہا، نہ ہو کوئی داغ دھبا اس میں۔ قالو، وہ بولے، الآن، اب آئے، اب جئت بالحق، تم لائے ٹھیک بات، علم۔ فذبحوها، پھر انہوں نے ذبح کیا اسے، وما کادوا یفعلون، اور وہ لگتے نہ تھے کہ وہ ذبح کریں۔ اس میں جو اسباق ہیں وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مسلسل برا سلوک کرتے رہے، اللہ تعالیٰ ان کے سوالوں کا جواب دیتا رہا، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کی شرطیں بڑھاتا گیا۔ بنی اسرائیل اللہ کے احکام پر فوری عمل نہیں کرتے تھے، بلکہ نہ کرنے کے ہیلے بہانے کرتے تھے۔ ہم کہیں گے اے اللہ میری مدد فرما کہ میں لوگوں کے ساتھ صبر سے پیش آؤں۔ یہ ایک لیسن ہے، کئی دعائیں کی جا سکتی ہیں کہ اس لیے موسیٰ علیہ السلام صبر کر رہے تھے۔ ایون اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے ساتھ بڑی ان کی باتوں کو برداشت کیا، جواب دیا۔ پلان یہ ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ جب کبھی لوگ میرے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آئیں گے تو میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور نیک لوگوں کے نمونے کو یاد رکھوں گا اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب ہم لیتے ہیں کچھ اسماء افعال۔ بقرہ کی جمع بقر ہے یا بقرات ہے، ٹھیک ہے؟ تو جمع کیا ہے بقرہ کی؟ بقر یا بقرات۔ علم۔ افعال میں صحت مند افعال میں ہے ذبحوہا، اشارہ کیجئے، ذبحوہا، اس نے ذبح کیا، ذبح، میرے بات دہرائیے، ذبح یذبح اذبح، ذبح یذبح اذبح، ذابح مذبوح ذبح، ذابح مذبوح ذبح اس سے پہلے بھی آ چکا ہے۔ یفعلون تو آپ جانتے ہیں۔
کمزور افعال میں قالو ہے جانتے ہیں آپ، ادعو جانتے ہیں آپ، دعا یدعو ادعو، داعٍ مدعو دعا. اسی طرح شاء آپ جانتے ہیں، شاء یشاء. ٹھیک ہے. بتائیے ذلول، ذلول کام لی جانے والی، لا ذلول کام نہ لے جانے والی. تو ذلہ سے ہی ہے، ذلہ. میرے بات دہرائیے، ذلہ یذل ذلہ، ذل يذل ذل، ذلول ڈیش ذل، ذلول ڈیش ذل. علم. تسقی، تسقی پلاتی ہے، ہوا یسقی ہیا تسقی، تو اس نے پلایا. سقا، دہرائیے، سقا یسقی اسقی، سقا یسقی اسقی، ساقن مسقی سقی، ساقن مسقی سقی. علم. جاء آپ جانتے ہیں، جئتا آپ آئے، جاء وہ آیا، جئت بھی لائے. جاء یجیء یہ دو اہم ہیں، جاء یجیء، اس کو یاد رکھیے. کادو یہ ہے کادا سے، قریب ہوا، اور یہ بھی اس میں کادا یا کادو، یہ دو فارم یاد رکھیے، کادا یا کادو. ہم لیتے ہیں مزید فی یبین، اس سے پہلے بھی آیا تھا یبینو، وہ کھول کر بیان کرتا ہے، واضح کرتا ہے، اس نے اب کھول کر بیان کیا. بینا، دہرائیے، بینا یبینو بین، بین یبین بین، مبین مبین تبیین، مبین مبین تبیین. تشابہ تدارسا کے وزن پر ہے. ٹھیک ہے، تو دہرائیے، تشابہ یتشابہ تشابہ، تشابہ یتشابہ تشابہ، متشابہ ڈیش تشابہ، متشابہ ڈیش تشابہ. محتدون، یہ تو آپ جانتے ہیں، اس کی فل اسٹڈی کر چکے ہیں آپ. محتدون اہتدا، اس نے ہدایت پائی. دہرائیے، اہتدا یہتدی اہتدی، اہتدا یہتدی اہتدی، محتدن مہتدا اہتدا، محتدن مہتدا اہتدا. تثیر، تثیر ہوا یثیر ہیا تثیر، تو دہرائیے، اثارا یثیر اثر، اثار یثیر اثر، مثیر مثار اثارہ، مثیر مثار اثارہ. مسلمتن، بتائیے اشارہ اس کا، انٹرسٹنگ ہوگا. مسلمتن، مسلمتن صحیح سالم، تو سلمہ سے یہ دہرائیے، سلم یسلم سلم، سلم یسلم سلم، مسلم مسلم تسلیم، مسلم مسلم تسلیم. بس اتنا ہی. جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. Learn to read Al-Quran, learn tajweed, understand Al-Quran and memorize it using easy, scientific and interactive methods. Get ebooks, videos, audios, posters, PowerPoint files, app links for different courses. We have specialized Montessori materials and games for making the Quran easy for kids and a teacher's resource center too. Get personalized one-to-one online courses that suit your needs from expert teachers. For free trial, write to admin@understandquran.com or visit understandquran.com. Wassalamu alaikum